تو وہ راستہ وہ سجا گئے، کتاب بھی آ گئی، اور پھر آخری کتاب تو کمال ہو گئی، تو اس سے ساری احکامات ہوا، اور اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی یونیورسل ڈکلیریشن، ایسا ایک چارٹر ہے کہ یعنی ہماری اسلام کی اساس بن گئی، بنیاد، کہ آپ نے اچھائی کو پھیلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے. تو یعنی برائی کو روکنا ہے، یعنی اس کا مطلب برائی کا سفر جاری ہے، رہے گا، وہ اس کے ساتھ بلٹ ان ہے، اس کو روکنا ہے، اس کو کٹ کرنا ہے، جو بھی آپ نے یہ بات بتائی. تو یہاں یہ کتاب بھی یہی کہتی ہے کہ اس کو وہاں پر بلاک کرو، اور اس کے اوپر جو نیا جو ملمہ چڑھاؤ یا اس کے اوپر نیا کور جو دو وہ معروف کا ہو، یعنی بھلائی کا ہو. سر جس طرح کے کلام الہی ہے، قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے، قرآن حکیم ہے، جی مجھے جو ایک لفظ بڑا اچھا لگتا ہے وہ کتاب ہدایت ہے. ہاں کتاب ہدایت، کوڈ آف کنڈکٹ ساری زندگی کا، کہ کیسا کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کیا وہ ہے، پورا ایک کوڈ آف کنڈکٹ، اور اس سے آپ نکل نہیں سکتے. اسی میں بندگی ہے، اسی کوڈ آف کنڈکٹ. مجھے یاد ہے میں نے لاسٹ پروگرام میں آپ کو یہی کہا تھا کہ دنیا اس طرف جا رہی ہے، آگے جا رہی ہے، لیکن ہمیں پیچھے دیکھنا پڑے گا 1500 سال پہلے. ہاں اور یہ جدیدیت ہے، یہی اس چیز کا ایک وہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کوئی ایسے مسئلے میں ہوتے ہیں، کوئی اس طریقے کی نگیٹیوٹیز پہ چلے، موضوع ہے تو ہم بات کر رہے تھے. آپ یقین کریں، آپ قرآن پاک رینڈملی کھولیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے، اللہ کے نام کو بالکل ایک حاضر ناظر جان کے کہ اللہ اس مسئلے کا مجھے حل چاہیے. آپ ایسے دیکھتے ہیں کسی آیت پہ آپ کی نظر پڑتی ہے. اب سپوز کہ آج منڈے کا دن ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ یہ کل فرائیڈے سنڈے تھا، ہاں یا جمعے والے دن یہ آیت اتری میرے لیے، یعنی آج بالکل یہ اس کا سبحان ہے. تازہ یہی اتنا معجزہ اور یہی خوبصورتی ہے زبان کی جدیدیت کی. سبحان اللہ. تو لوگوں کو بڑی ایک بات ہوتی ہے کہ جی وائی وی شوڈ گو بیک اور دیکھیں وہاں پر، لیکن یہ ہے کہ وہ اسی پیچھے دیکھ کے آگے چلنے میں ہی ہم انسانوں کی، میں مسلم اور مومن اور وہ سب کے لیے، ہاں سب کے لیے، لاسٹ کتاب سب کی ہے، سب کے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی بات ساری یہ ہے کہ ہم نے اس جدید راستے پہ جا کر کے کسی چیز کو لگام دے نہ پائے. اگر ہم لگام نہ دے پائے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ والی چیز دیکھی جائے نا جس میں لگام دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے. بالکل. تو ہمارے پہ لگام دینے کا طریقہ تو وہی پیچھے مڑ کر کے دیکھنے کا کہ وہاں پر انہوں نے دیا تھا کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس چیز، اور نفس مطمئنہ کیسے بنے گا. نفس مطمئنہ مثبت رویوں کے ذریعے، مثبت احساسات اور جذبات کے ذریعے نفس مطمئنہ، وہ نفس مطمئنہ ہی تو ساری دنیا کو خوبصورت کر سکتا ہے. ہمارے یہاں تو ہم اپنے کردار کو اگر سخت کر لیں، اس میں ہارڈنس لے آئیں، تو وہ پھر ہماری نفس کو بھی مطمئن نہیں رکھے گا، وہ بے چین رکھے گا. دوسری آپ نے بڑی خوبصورت بات کی سعید بھائی. جی اب ہم تھوڑا سا جس طرح نگیٹیوٹی کی بات ہوتی ہے، مثلا آپ میرے سے یہ سوال کریں کہ یہ ہوتی کیوں ہے. جی وہی جی آپ نے یہ بات کی نا، اس کا جواب اس میں. جی 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 سر نگیٹیوٹی کی اتنی موٹی موٹی کتاب مقصد بھرا پڑا ہوا ہے اس میں نا، سیلف ہیلپ پہ، مائکولر جو ہے بایولوجسٹ اور نیورو سائنٹسٹ اور یہ ساتھ. جی سمپل نگیٹیوٹی ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ زندگی کا نگیٹو پہلو دیکھیں گے، ہاں جی کسی بھی چیز میں، جی جی تو آپ کو نگیٹیوٹی ہوگی. ہاں ہاں اور نگیٹیوٹی میں بھی اگر آپ پازیٹیو پہلو دیکھیں گے، ہاں ہاں، تو اس میں جو ہے بس اس کی اتنی تعریف، یعنی زن اچھا، گمان اچھا ہونا چاہیے. اب آپ نے جو نفس مطمئنہ اور نفس امارہ وہ والی بات ہے، یہ دیکھیں گے، وسعت دیکھیں قرآن کی، اس کا اعجاز دیکھیں. اس پوری چیز میں یہ چیز لا آف اٹریکشن کی ہم بات کرتے ہیں، پوری دنیا میں اس کے بڑے بڑے کوچ ہیں. نبی پاک کی وہی آپ نے جو بھی بات کی، مسلمانوں کو، مومن کو اچھا گمان رکھنا چاہیے. اچھا گمان، یہ پورا ایک جو جملہ ہے، یہ پورا ایک ون لائنر ہے، اس پہ پورا لا آف اٹریکشن کھڑا ہوا. بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے. اب میں آپ کو اتنی خوبصورت بات، اگر چھوٹی سی اسٹوری اگر اجازت آپ دیں. جی جی. میرا ایک دوست نے امریکہ میں، وہ ایک جو بڑے 22 ویلر اور 32 ویلر، وہاں تو بہت بڑے بڑے جو ہے ٹرکس ہوتے ہیں جی، تو کہتا تھا کہ یار میں نے تقریباً 40-50 کے قریب ریاستیں وہاں پر ساری گھوم لی. وہ تقریباً 20-25 سال وہاں رہا. اچھا. وہ کہنے لگا کہ ایک دن میرے ساتھ اتفاق سے، اچھا وہاں آپ کو پتا ہے کہ ہماری طرح کا ایک پروٹوکول اور اس طریقے سے سسٹم نہیں. تو کہتا ہے کہ سارٹ آف جو کمپنی تھی ہماری ٹرانسپورٹ کی، تو اس کا جو ریجنل مینیجر تھا، وہ بڑی چیز ہے پوری اسٹیٹ کی. کہنے لگا کہ ہم ایک ہائی وے پہ ہم لوگ جا رہے تھے جی. اس نے مجھے کہا کہ فلاں جگہ آگے ایک دم بریک مان، یہاں روکنا گاڑی. کہتا ہے میں نے وہاں گاڑی روکی. گاڑی مراد یہی جو بڑا سا جو ٹرالر ہوتا ہے. جی جی. کہتے ہیں وہاں ایک عمارت تھی، وہ گیا اور جانے کے بعد تقریباً 20-22 منٹ کے بعد وہ وہاں سے آیا. تو
मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैंने चला, मैंने उससे पूछा कि सर कोई यहाँ पर काम था? हाँ कहना हाँ यार काम था, वो ये ओल्ड होम है। अच्छा उसने कहा अच्छा, फिर कह रहे मेरे फादर यहाँ पर रहते हैं। ओह तो मैं चलो ऑन द वे आज इस तरफ आया था तो मैं इनसे मिल वालिद से मिलने के लिए मेरे वो खुदा। कहता है कि उसके बाद से मतलब बात लंबी है। जी जी कहता है मैंने नबी पाक की हदीस और फिर माँ के कदमों के नीचे जन्नत और जी। माँ के जिस तरह एहतराम और माँ को इस तरीके से और फिर इस्लाम में औरत का जिस तरीके से मुकाम और होते होते कहता है मैंने 4-5 मिनट उससे जब बात की तो कहना है कि वो रोने लगा। कहता है यार लोग क्यों तुम लोगों को टेररिस्ट कहते हैं? दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलीजन। हाँ कहता है मैंने भी आपको छोटी सी बात बताई। जी। कहता है मैंने उसको हदीस की उस तरफ की सुनाई, माँ का जिस तरह था। जी। फिर कहता है कि मैंने उसको सोशल अपना जो कॉन्टेक्ट है, ठीक है मैंने कहा मेरी माँ इस तरीके से फला। कहते हैं फिर कहता है मैंने उसको बताया, तुम्हें पता है हमारी शादी कैसे होती है? उसने बोला। कहने का मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ना लड़की को देखते हैं ना कुछ है, हमारे माँ बाप जाते हैं फाइनल करते हैं। तो कहता है उसने ऐसे करके सर पकड़ के कहने लगा व्हाट ए ब्यूटीफुल रिलीजन। हाँ कहता है कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि औरत का नान नफका, उसको कहता है वो बताया कि जी। वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, हम हर हाल में उसको देंगे आपके जो माशरे में जी। इस तरीके से है कि वो अपना और अपना। कहता है यार इतना ब्यूटीफुल वो है, कौन किस तरीके से लोग कहते हैं कि ये जो है ये टेररिज्म है फैलाता है और ये है वो है। दुरुस्त वो यानी उसका एहसास होने लगा। आप सब देखें इससे अंदाजा लगा। हाँ पॉजिटिविटी यही है कि हम सबको ना अपने फ्लावरिंग की जरूरत है, अपने दिमाग में फूल लगाने की जरूरत, फूल लगाने की जरूरत है। सारी चीजें। अगर उस आंख से मैं आपको देखूं कि सईद भाई में ये खामी है, मुझे खामियां ही नजर आएंगी। और ये माइंड साइंस का ये बिल्कुल एक सिंपल उसूल। हाँ जी बिल्कुल। मैं उस तरीके से देखूंगा, वो प्रोग्राम कर देगा सबकॉन्शियस में। अब मुझे अब मैं हर चीज में बुराइयां नजर आएंगी, मेरे हर लहजे हर लफ्ज में हर चीज में आपको देख के कहते हैं गुमान तब्दील हो गया कि जी वो देख के मुझे गुस्सा। अरे भाई देख के तुम उस बंदे को जानते नहीं हो, कुछ नहीं मुझे इसको देख के गुस्सा। ये सारी कंडीशन है सारी। हाँ। ये कंडीशनिंग जो होती है ना, हाँ। ये नेचर बन जाता है। और इसको फिर स्किल को निकालना, इसके लिए खैर बड़े टूल्स और वो सारी चीजें हैं। हाँ, बड़ा। और ये इंसान अपना नुकसान खुद कर रहा होता है, खुद अपने आप को डिस्ट्रक्शन। आप देख लें कि नार्सिसिज्म क्या है? नार्सिसिज्म यही चीज है हाँ, कि मैं सही हूँ, ये गलत है। हाँ, ये कुछ भी कर ले जो भी है, नहीं मैं सही हूँ। अब अनफॉर्चुनेटली आप अंदाजा लगा लें कि सर माँ और बाप में से अगर कोई नार्सिसिस्ट है और उसकी औलाद है, फर्ज किया कि बीवी है तो शोहर का। और मैं अपनी पर्सनल काउंसलिंग से ऐसे ऐसे कई मैंने घर बर्बाद होते हुए देखे बाय गॉड। मैं आपको बता हाँ, नार्सिसिज्म की आपके मुशाहिदे में है। हाँ कि नरगिसियत ये है, मैं हूँ बस मैं सही हूँ, दूसरा गलत है। जितने मर्जी आप उसको आप लॉजिकली वो कहते हैं कि नहीं, इतना रिजिड हो जाए, इतना पुख्ता हो जाए कि बस मैं ही हूँ। अब ये है क्या हाँ, चीज? ये है वही कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग है ये। कुछ ऐसी ट्रॉमा हुआ है, कुछ बचपन का कुछ इस तरीके से वो लेते इसीलिए जो है मैं सब अपने सुनने वालों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जी। अपने बच्चों को, जी चाहे वो 3.5 साल के हों या जो भी बच्चे हों, जी उनको ये चीजें मत करें कि ये करोगे तो नजर लग जाएगी, ये होगा तो ये होगा, ज्यादा सोगे तो ये होगा, ये पैसे संभाल के रखो बुरे वक्तों में काम आएगा। आप यकीन करें कि जो पैसा बुरे वक्तों में रखेंगे वो बुरे वक्त में ही काम आएगा। हाँ यार पैसा क्यों नहीं अच्छे वक्त के लिए आप रख सकते? हाँ ये तमाम सराउंडिंग में जो नेगेटिविटी है, हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली एक प्रोग्राम बन जाए। मतलब ये कि बहुत सारे खौफ अंदर ना बैठा दिए जाए। हाँ बड़े बड़े मैंने कॉर्पोरेट हेड और इस तरीके के जी हाँ। उनको देखा है कि वो बस क्या है कि वो ट्रॉमा है, सिवाय खौफ इलाही के बाकी किसी चीज का खौफ अंदर ना उतारे बच्चों के। उस खौफ का तो ये होगा कि फिर आप बेखौफ हो जाएंगे सब। उसके बाद फिर बेखौफ होते हैं। हाँ सीधी। बहुत अलावा वो खौफ तो क्या कहना है उसका, तो वो अगर ना हो तो रहमानियत भी है साथ साथ और कहर और जब्बार भी। बेशक। अच्छा मैंने इसीलिए अपने प्रोग्राम में मैं यही बात कहता हूँ कि हम तज़किरा ही कम करें बुराई का, क्योंकि बुराई तो चारों तरफ फैली है और हर शख्स देख रहा है। और अगर मैं बार बार की बुरी बात का तज़किरा करूंगा तो मेरे ज़हन पर मेरा ऑरा भी जो है मुतासर होगा, मेरे इस गिर्द का मेरी रूहानी की जो कैफियत है उस पर भी मायूसी छाएगी, कुनूतियत छाएगी, और जो सुनने वाले हैं वो भी बेचैन हो जाएंगे बनिस्बत इसके कि अच्छी बात का को फैलाना है और बुरी उसका और उनके हल बताने कि कैसे मुश्किलात से निकला जाए। तो एक कॉल हम ले लेते हैं पहले, क्योंकि हमने काफी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? हेलो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम भैया अरमान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद इरफान बल्दिया टाउन कराची से आपसे मुखातिब हूँ। आपके मेहमान को भी खुशामदीद, वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी।
سہیل بھائی اکثر گاڑیوں کے پیچھے اور جگہ جگہ پر میں ایک جملہ پڑھتا ہوں، جی واہ کیا بات ہے. تو میں آج آپ سے شو کے لیے کہوں گا کہ واہ آپ کی کیا بات ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جی سہیل بھائی ابھی آپ کے مہمان ماشاء اللہ بہت اچھی دیر آخر گفتگو کر رہے تھے، جی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے دماغوں میں پھول لگانے پڑیں گے. اب سارا کا سارا بار تو آپ نے لے کے اپنے پاس بٹھا لیا، ہاں تو ہم پھول کہاں سے لائیں؟ نہیں بات ساری ہے، ہمیں ہر ایک کے نہیں ہر ایک کے ذہنوں میں پھول اگانے، وہ یہی بات کر رہے ہیں اختر بھائی. ہاں بالکل. اچھا منفی سوچ کے حوالے سے سہیل بھائی جی بھیا کہوں گا کہ میں آپ سے ملنے سے پہلے آپ کی سوچ سننے سے پہلے میں بڑا ڈپریشن میں رہتا تھا. آپ یقین کریں کیونکہ سوچ منفی تھی نا، یار یوں ہو جائے گا، یہ یوں ہے وہ ہے، اچھے کے بارے میں نہیں سوچتا تھا، ڈپریشن میں چلا گیا تھا. ماشاء اللہ آپ کا شو سننے لگا، اس کے بعد امید ظاہر ہوئی کہ ہاں یار نہیں اچھا. تو اس سے میں نے یہ دیکھا کہ جب تک منفی سوچ تھی نا اپنی زندگی تو میں نے خراب کر کے رکھی تھی، لیکن جس کے ساتھ بیٹھتا تھا نا منفی سوچ والا، جس کے ساتھ بیٹھتا ہے ساتھ میں اس کو بھی پریشان کر کے رکھتا ہوتا ہے. جی جی اس کی زندگی بھی خراب کی. ہم اس سے کہتے ہیں کسی سے پوچھ لیتے کہ بھائی آپ کی کیا تنخواہ ہے، میں نے کل ہی پڑھا آپ کی کیا تنخواہ ہے دوست سے، تو کہتا ہے 18,000. ارے بھائی اس میں کیسے گزارا ہوگا بھائی، یہ کیسے چلے گا اتنی مہنگائی، یہ بول کر ہم اس پہ آ گئے. بیچارہ پہلے تو گزارا کر رہا تھا، لیکن ہماری سوچ دینے کے بعد وہ بندے کی سوچ بدل گئی. ارے واقعی میں کیسے کروں گا گزارا. اب اس نے بہت سے بات کی کہ بھائی اس میں میرا گزارا نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ اپنا بندوبست کر لو. بے روزگار ہو گیا، اچھا خاصا کام کرتا بندہ بے روزگار ہو گیا. تو من کی سوچ کے اثرات یہ ہیں. تو مثبت سوچ کے ہم اپنے ٹی وی بدلتے ہیں، فرنیچر بدلتے ہیں، کپڑے بھی بدلتے ہیں، موبائل بھی اگر رکھا ہوا وہ بھی ہم بدلتے ہیں. وہ بھی سارے میں جواب دیتا ہے بھائی اب تھوڑی اپڈیٹ کرو، بدلی کرو. بالکل صحیح بالکل صحیح. اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلتے، اپنی سوچ کیوں نہیں بدلتے؟ بالکل جی بالکل، آج ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. اچھی سوچ، اچھا سوچیں گے تو اچھا ہی ہوگا، سوچیں گے تو وہ سوچ ہی بری ہے تو پھر برا ہی ہوگا. بے شک وہ زبردست گفتگو. اچھا میں ان سے ایک سوال پوچھوں گا. ٹھیک ہے، اب ہم سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں سر، ہم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اب ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں منفی سوچ رکھتے ہیں. اب ہم انہیں سمجھائیں سوچ تو منفی ہے، وہ یہ سمجھیں گے کہ یار میں بیوقوف ہوں، میں کم عقل ہوں، تو یہ مجھے سمجھا رہا ہے اچھی بات. سوچ کی طرف کیسے آگے کیا جائے، کیسے مطلب اسے سمجھایا جائے تاکہ وہ بات بھی ہماری اچھی لگے اور وہ سوچ کی طرف آئے. بالکل یہ انشاءاللہ کا حوالہ کیا، بڑی زبردست بات ہے، بہت زبردست ماشاء اللہ. اور یہ میرے ساتھ ہے، ایسا کبھی ہوتا ہے میں قرآن پاک کھولتا ہوں میری پریشانی کا حل مجھے کسی ایک آیت میں مل جاتا ہے، تو میرا یہ پریکٹیکل انشاءاللہ. بس اتنا ہی کہنا تھا سہیل بھائی، اور موقع دوں گا. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو اللہ حافظ اللہ حافظ. جی تو بات ان کی یہی تھی کہ ہم کیسے اس چیز سے نکلیں جو ہم اپنے پروگرام کے آخر میں مشکلات سے ہم کیسے نبرداز ہوں. یہ سوالات اکٹھے کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے؟ ہیلو. وعلیکم السلام اور السلام علیکم سر. السلام. جی اتنی خوبصورت آپ نے بھی واقعہ سنایا اپنا، اور واقعی ہمارا دین لاجواب اور بہت خوبصورت دین ہے. آپ نے جو بتایا نا، میں نے آپ کا واقعہ سنا، میں ویسے تو ماشاء اللہ سے شروع سے خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں آپ. جزاک اللہ. اور پھر جو اپنے ذہن میں فلاورنگ والی بات کی نا، کہ یقین کرے اب یہ میرا تاریخی جملہ ہے میرے لیے، بڑی بات. دماغ میں پھول. باقی یقین کریں ہماری سوچوں میں اگر پھول کھل جائے نا تو ہمارے منہ سے بھی پھول ہی جھڑیں گے. اور سوچوں میں جو زہر ہوتا ہے نا، پھر زبان بھی زہری بولتی ہے. جی 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 جی، یعنی ذہن کو اگر کڑوا رکھا ہے تو پھر زبان بھی کڑوی ہوگی. زبان بھی کڑوی. اور آپ یقین کریں اس بندے کی صحیح بات بھی غلط ہی لگتی ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. اور آپ نا اگر آپ کا ذہن مثبت ہے نا، آپ یقین کریں جی کہ آپ کوئی بات کسی کو سمجھانے کے لیے کریں گے نا، اگر وہ اتنی بھی بڑی ہوئی وہ اس کو اتنی بری نہیں لگی جب آپ کا لہجہ، آپ کا جو سوچ ہے نا اس کے لیے اچھی ہوگی. بے شک بے شک بے شک. اور جو قرآن شریف کی میں نے بات کی، میں میڈم کے میں صبح فجر کے بعد میں بیان سنتا ہوں، آپ یقین کریں جی یقین کریں کوئی نہ کوئی ایسی کبھی نا ذہن انسان ہو، کوئی گناہ کی بات ہوتی ہے میرے لیے، کوئی اچھائی کی بات ہوتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے میرے لیے. بالکل جی بالکل ہے یہ بالکل. اور اس ٹائم پہ دل صرف سبحان اللہ پڑھنے کو دل کا تو شکر الحمدللہ. الحمدللہ بے شک بے شک. شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ منفی سوچ نہیں اور سمجھاتے بھی. اور آپ نے ذہن میں پھول کھلانے والی بات کی نا،
اللہ آپ کی زندگی میں پھول کھلائے سر. آمین آمین اور آمین. اللہ جزاک اللہ. بہت خوش ہے. بہت خوبصورت آمین، گفتگو آمین، نا. جزاک اللہ. خیر حاصل گفتگو. آمین، اللہ آپ لوگوں جزاک کو بہت خوش رکھے اور آمین سب مومن سمان اللہ سے ہے جی. اللہ آپ کو آسانی دے. جزاک آمین اللہ آمین خیر. آمین. جزاک اللہ. فی امان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی بات پہنچے جی اور اس کی یعنی اس کا رسپانس ہمارے پاس آ رہا ہے یا لوگ جو ہے اس بات کو سننا چاہتے ہیں کہ ہاں اچھی بات کیسے. تو میں ایک 2-3 کال جو ہے ہو جائیں. السلام علیکم جی. کون اور کہاں سے؟ ہلو ارے وعلیکم السلام. مسکراہٹوں کے ساتھ نوٹ کراچی جناب عابد امیر. جی 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 جی. ارے سر سلیوٹ کریں گے مہمان سر کو, خوش آمدید کہیں وعلیکم گے. السلام. وعلیکم السلام. جناب سر انتظار تو کل سے تھا, ہمیں پہلے سے پتہ چل گیا تھا. جی. کل کے چل جاتا ہے جی. کون سے پاک کا کون سا پھول آنے والا ہے. ہاں اختر صاحب آئیں گے. ہاں جی. آج گلاب لے کے آئے غالباً آپ. الحمد للہ الحمد للہ. جی سر بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. جی. اور جو سہیل بھائی کے مہمان ہوتے ہیں نا, ایک کے لیے وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں. بے شک بے شک. جی اور ابھی آپ نے انگ انگ میں ہمارے وہ ایک فلمی انداز ہے کہ آپ نے انگ انگ میں ہمارے پازیٹیوٹی بھر دی, اتنی زبردست بھر دی کہ اس طرح سے ایک ہوتا ہے کہ سب کچھ اچھا اچھا لگ رہا ہے, اس طرح دل میں لڈو کا پھوٹنا. تو سہیل بھائی میں نے یہ سیکھا پروگرام سے جو ابھی فی الحال مثبت چیز ابھی پورے رگوں میں توڑ رہی ہے الحمدللہ, جس طرح اللہ کا شکر الحمدللہ. اور عرفان بھائی نے بھی اظہار کیا. اچھا میں سوال جو لایا ہوں آپ کے لیے, جی دل بھائی ہمارے گلی میں نئے کرایہ دار آئے تھے. یہ منفی سوچ پر بات ہے کہ کرایہ دار آئے تو ان کے بزرگ جو تھے والد صاحب وہ انتقال کر گئے. رمضان کا دن تھے. اب انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں نا تو میرے بھائیوں کو کسی کو بھی نہیں بلانا. اب میت گھر میں رکھی ہے, وہ کسی کو نہیں بلا رہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے منفی خیالی پلاؤ بنایا کہ بھائی میں کسی کو نہیں بلانا. تو ہم نے بولا بھائی کسی کو بلائیں, آپ کی تو آگے تقسیم کے معاملات کریں. مجھے آخری خواہش تھی کہ میں مر جاؤں تو کسی کو بلانا نہیں. ملا جناب والا یہ خواہشات پوری اس طرح سے نہیں ہوتی, آپ سب سے بلائیں اور معافی تلافی کریں اور آگے بڑھیں. بولا نہیں, وہ ابو نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں. تو سوچ دیکھیں سہیل بھائی کہ جانے کے بعد بھی یہ وصیتیں کیسے کر کے جا رہے ہیں لوگ, کس طرح کی منفی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دل بھائی اتنی منفی کہ سڑک پہ کچھ ہوا نہیں ہے, لڑنے کو تیار ہو گئے, 10 تو گربان ہو گئے. تم مجھے جانو میں تمہیں جانوں. اور دوسری بات یہ کہ تم میرا دل دکھا دو گے, میرا حق تلفی کرو گے, میں تمہارا دل دکھا دوں گا. میں بعد میں تو ہم دل سے نہیں ملیں گے, تو میں تم سے معافی کب مانگوں گا, تم مجھ سے معافی کب مانگو گے بے وجہ کے. اچھا ایک دوسری چیز ہے, ہم ولن بنا دیتے ہیں ایک دوسرے کو. سارا کوئی ہے, کوئی اچھا ابھی کام پہ آیا ہے, یار یہ بندہ ہے نا یہ کیوں ہے, ارے بھائی کیا کر دیا آپ نے, کسی کو بھی اپنی زبان سے ولن بنا دیا. آپ کو ضرورت کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں یا ہر کوئی چاہتا ہے, ہر انسان چاہتا ہے جو منفی سوچ رکھتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ یار مجھے میری مرضی میری زندگی مجھے جینے دیا جائے, میں گناہ گار ہوں, میں اچھا ہوں. آپ اصلاح کی کوشش کر لیں, لیکن کم سے کم یار مجھے میری زندگی جینے دیں. آپ کیوں میری زندگی میں ولن بنا رہے ہیں مجھے؟ ہاں جی بالکل, میری زندگی آپ جی رہے ہیں. اچھا سہیل بھائی مجھے یہ ضرور مہمان صاحب بتائیے کہ یہ نعمت اور رحمت اس میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, دونوں ہی فائدے والی چیز ہے. ہاں ہاں تو یہ میرا سوال, یہ بھی میرا سوال ہے. رائٹ اوکے اوکے اوکے, تھینک یو. سلام پیش کریں گے آپ کی ٹیم پولیس, آپ کے ہیڈ, آپ کے سب کو بہت بہت سلام. وعلیکم تھینک یو جی, اللہ حافظ. تو وہ کہتے ہیں جی کہ نعمت اور رحمت ان کے درمیان کیا فرق ہے, یعنی نعمت کیسی ہے؟ نعمت تو وہی بات ہے کہ فزیکلی موجود چیز کو ہے, اور رحمت اس کی